کے اوپر تشریف فرما ہوئے. مانا کہ اس رات انوار و تجلیات اتری، ماحول کے اندر عطر پھیلا، ہر طرف روشنیاں ہی روشنیاں، اجالے ہی اجالے ہوئے. لیکن جب سال کے بعد یہی رات پلٹ کے واپس آتی ہے تو تم پھر حضور کے نام کی محافل سجا کے بیٹھ جاتے ہو. تو میرے شیخ محترم اس کا جواب کچھ اس انداز میں دیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کے دامن کے اندر ہی موجود ہے کہ لیلۃ القدر جب سال کے بعد پلٹ کے واپس آتی ہے، طلوع فجر تک رحمتیں اترتی رہتی ہیں. اب قرآن پاک تو ہر سال نازل نہیں ہوتا، صدیوں قبل نازل ہوا، لیکن جب سال کے بعد دوبارہ پلٹ کے وہی رات آتی ہے تو انوار و تجلیات صبح طلوع صادق تک اترتی رہتی ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح اس رات کے اندر صبح تک انوار و تجلیات اترتی رہتی ہیں، یوں ہی جب سال کے بعد یہ رات پلٹ کے آتی ہے. حضور تو صدیوں قبل آئے تھے، لیکن اس رات کے اندر رحمات کو اترنے کی عادت بن چکی ہے. اس رات کے اندر انوار و تجلیات کو اترنے کی عادت بن چکی ہے. تو اسی رات کے جرمٹ کے اندر ہم بھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر اپنی جوڑی پھیلا کر ان سے خیرات مانگتے ہیں. اور میرے امام تو کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. صدیوں قبل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے اوپر تشریف فرما ہوئے تھے، لیکن ماحول کی تازگی بتا رہی ہے جیسے کوئی کل ہی گزر کے گیا ہو. زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکان تک کہاں کھولے تھے گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے. اتنا تذکرہ ہم نے کسی کا ہوتا ہوا نہیں سنا جتنا تذکرہ میرے اور آپ کے آقا مولا کا ہو رہا ہے. گلی گلی چراغاں میرے اور آپ کے آقا مولا کے نام کے ہیں. گھر گھر چراغاں، گھر گھر محافل حضور علیہ السلام کے نام کی ہو رہی ہیں. اسی طرح میرے امام نے کہا تھا کہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائے تیری ہی داستان. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر یہ تو اہل ایمان کے لیے تسکین ہے. حضور کا نام ہی اتنا میٹھا ہے، ساری زندگی بندہ حضور کی تعریف کرتا رہے، زندگیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اور ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ ایک اللہ ہی تم سے بڑا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اہل ایمان کے دلوں کو تسکین پہنچتی ہے. شیخ محمد بن مہدی الفاسی آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سن کر اگر کسی شخص کے کلیجے کو ٹھنڈ نہیں پڑتی تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس شخص کے سینے کے اندر دھڑکنے والا دل کسی بندہ مومن کا دل ہی نہیں ہے. یہ ممکن ہی نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور سامنے عاشق بیٹھا ہو تو اس کے دل کو تسکین نہ پہنچے. حضور کا نام لیا جائے اور عاشق سامنے بیٹھا ہو اس کے دل کو راحت نہ پہنچے. عاشق رسول سامنے بیٹھا ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو کیا اس کے اوپر خوشی کے آثار ظاہر نہیں ہوں گے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اہل ایمان کے لیے تسکین کا باعث ہے. تو جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. محبوب مجھے قسم ہے چاشت اور مجھے قسم ہے رات کی جب چھاتی، جب سورج طلوع ہوتا ہے اور جب اس کی روشنی بڑھنے لگتی ہے اور آنکھ بڑھ کے جب سورج کو نہ دیکھا جا سکے تو اس وقت کو وقت چاشت کہا جاتا ہے. اور رات جب بھیگ جائے تو پھر کہا جاتا ہے کہ رات چھا گئی. علماء مفسرین نے یہاں پہ دہا اور لوگوں کو سمیٹ لوں گا. پہلا قول یہ ہے کہ دہا سے مراد میلاد کا دن ہے اور لیل سے مراد معراج کی شب ہے. کہا محبوب
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तेरे आने की भी कसम खाई और तेरे जाने की भी कसम खाई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का भी जिक्र किया और मिराज की शब दूल्हे की तरह सज के जाने का भी जिक्र किया। कहा महबूब तू आया था फिर भी सोना लगता था, और मिराज की शब जब तू दूल्हे की तरह सज के गया तो फिर भी सोना लगता था। तो पहला कौल दुहा से मुराद मिलाद का दिन और लैल से मुराद मिराज की शब। दूसरा कौल दुहा से मुराद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने और निगाहे इनायत अता फरमाई कि कोई चीज भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहों से पोशीदा नहीं। इकबाल अलैहिर्रहमा भी कहते हैं कि ए फरोगते सुबह आसारे दुहूर जिसमें तू भी रिंदाए माफी सुदूर। फरमाते हैं कि आपकी निगाह तो वो निगाह है कि जो सीनों के अंदर छुपे हुए राजों को भी जान देती है। मजलिस रसूल लगी हुई है, सहाबी रसूल हजरत वाबिसा बिन माबद आते हैं और आगे पीछे बैठते हैं। आदाब मजलिस भी यही है कि जहां पे जगह मिले वहीं पे बैठ जाना। लोगों की गर्दनें फिलांगने से हमें मना किया गया, लेकिन हाँ सदर मजलिस अगर किसी हिकमत के तहत किसी को आगे बुलाना चाहे उसे इजाजत है, बिल्कुल बुला सकता है। और जहां मेरे हुजूर हो वहां सदर मजलिस और कोई वो नहीं आए और आगे पीछे बैठे। हुजूर ने फरमाया कि उदनु या वाबिसा, ए वाबिसा मेरे करीब हो जाओ। आप फरमाते हैं कि मैं हुजूर के करीब हुआ। फिर हुजूर ने फरमाया उदनु या वाबिसा, ए वाबिसा और करीब हो। आप फरमाते हैं कि मैं अपने मुकद्दरों पे नाज करने लगा कि मेरे घुटने हुजूर के घुटनों से मस होने लगे। तो आप फरमाते हैं कि जब मैं हुजूर के इतना करीब हुआ, ए वाबिसा कोई पूछने आए हो? अर्ज की जी हुजूर कुछ पूछने आया। हुजूर फरमाने लगे वाबिसा जो पूछने आए हो वो तुम बताओगे क्या या मैं बताऊं क्या पूछने आए? अल्लाह अकबर। डिठे वरक कुरान दे फूल सारे, डिठे वरक कुरान दे फूल सारे, तेरी शान दिया नहीं कोई होर डिठा, तेरी शान दा करे मुकाबला जेड़ा ओनू आश का असली चोर डिठा। कोई नूर आखे कोई बशर आखे, पैंदा रात दीने हो शोर डिठा। अल्लाह वाले गल मुका दी तुसा होर डिठा असा होर डिठा। तुमने हलीमा की बकरियों के पीछे पीछे देखा, सिदरतुल मुंतहा पे जिब्रील के आगे आगे नहीं देखा। इकबाल भी कहते हैं अरे नदान जो मुतलक था मुकय्यद कर दिया। तूने यूसुफ को कुएं में देखा तो क्या देखा, वो तो मिस्र का बादशाह भी बन चुका। तो हुजूर फरमाने लगे वाबिसा जो पूछने आए हो वो तुम बताओगे कि या मैं बताऊं क्या पूछने आए हो? फरमाने लगे हुजूर अगर आप बता दें तो फिर तो कमाल ही क्या है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए वाबिसा तुम खैर और शर के बारे में पूछते हैं। थोड़े बड़े का सारे बच्चे गाड़ो, बिल्कुल मेरा यही सवाल है। हुजूर फरमाने लगे कि इसका जवाब अपने आप से लेना है कि ये मैं जवाब। अर्ज की हुजूर अगर जवाब आता होता तो सवाल ही क्यों पैदा होता? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ये 3 उंगलियां हजरत वाबिसा के दिल वाली जगह के ऊपर मारते हुए इरशाद फरमाया इस्तफ्ती कल्बा का, ये मुफ्ती अंदर ही बैठा हुआ है, इसी से पूछ लेना, यही तुझे बता देगा कि खैर क्या है और शर क्या है। तो फरमाया दुहा से मुराद वो नूर और वो इल्म अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर को अता किया कि कायनात की कोई चीज नहीं। लैल से मुराद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामने वो करम है। जब कल क़यामत का दिन होगा हुजूर अपना दामने वो करम पिलाएंगे। बड़े बड़े गुनाहगार भी हुजूर के दामने वो करम के अंदर आएंगे। और हुजूर ने खुद फरमाया शफाअती ली अहलिल कबाइर मिन उम्मती, लोगों सुन लो क़यामत के दिन मैं अपनी उम्मत के बड़े बड़े गुनाहगारों की शफाअत करूंगा। और वो किसी ने कहा था कि वो अपना मुकदमा कैसे हार सकता है कि जिसके हुजूर वकील हो। वकील यहाँ पे हुजूर हमारे वकील के माना में नहीं बल्कि हुजूर यहाँ पे हमारे शफी के माना में। वो इसलिए कि वकील जो होता है वो जज के सामने जाके कहता है कि मेरे मोक्कल ने ये जुर्म नहीं किया लिहाजा इसे छोड़ा जाए, और अगर जुर्म साबित हो जाए तो फिर वो सजा का हकदार ठहरता है।
وکیل جج کے سامنے جا کے کہتا ہے میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا لہٰذا اسے چھوڑا جائے، شفیع کہتا ہے سب کچھ کیا ہے بس میرا آنا دیکھا جائے۔ تو حضور ہماری وکالت نہیں کریں گے، حضور ہماری شفاعت کریں گے۔ کیسا منظر ہوگا؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی آپ فرماتے ہیں پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، اور وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ تو لیل سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن عفو و کرم۔ اسی طرح دعا سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ کمالات کہ جو کسی سے بھی مخفی نہیں۔ انگلی اٹھتی ہے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہیں، ہاتھ سے اشارہ ہوتا ہے سورج پلٹ کے سر کے وقت کے اوپر آ جاتا ہے، اور سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے، اور سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے، اور پتھراں نو کلمے پڑا جاندا ہے، اور گونگیاں نو گلاں کرا جاندا ہے، اور ڈوبے ہوئے بیڑے ترا جاندا ہے، قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا۔ سبحان اللہ۔ آج یہ کہا جاتا ہے کہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، نبی چاہے تو اللہ قبلہ تبدیل کر دیتا ہے۔ بنو سلمہ کی مسجد ہے، نماز ظہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو امامت کروا رہے تھے کہ خاطر آتر کے اندر بات آتی ہے کہ قبلہ تبدیل ہونا چاہیے۔ فوراً طائر سدرہ جبرائیل امین حاضر خدمت ہوتے ہیں اور قرآن نازل ہوتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضیٰ، کہ اللہ رب العزت آپ کا آسمان کی طرف چہرہ بار بار اٹھنا اس کو دیکھ رہا، ان قریب ہم اس کو آپ کے چہرے کو اسی طرف پھیر دیں گے جس کے اوپر آپ راضی ہیں۔ اب خاطر آخر کے اندر بات آتی ہے کہ قبلہ تبدیل ہونا چاہیے، فوراً طائر سدرہ حاضر خدمت ہوتے ہیں کہ اگر آپ کے دل کے اندر یہ بات آئی ہے تو فوراً اپنا رخ چینج کر لیجیے۔ اب اگر ہم نے نماز کا وقت بھی تبدیل کرنا ہو تو ایک دن پہلے بتاتے ہیں کہ کل سے نماز ظہر 2:15 بجے ہو، لیکن اگر ہم لوگوں کو بتائیں نا تو لوگ تو گھرے باندھ تک آئیں گے، ہم تو آئے ہیں 2 بجے کے حساب سے، اب 15 منٹ ہمیں مزید انتظار کرنا پڑے گا، تو وہاں پہ نماز کا وقت نہیں بدلنا، وہاں پہ قبلہ بدلنا تھا۔ ایک نماز ہی پہلے بتا دیا جاتا، ہاں نہیں محبوب آپ کے دل کے اندر بات آئی ہے ابھی رخ چینج کر لیجئے، مالک تیری نماز تو پوری کر لو، کہا محبوب نماز بعد میں پوری ہوگی، پہلے تیری مرضی پوری ہوگی۔ می وریا کستوریاں دا جدو یار نچوڑیاں زلفاں، می وریا کستوریاں دا جدو یار نچوڑیاں زلفاں، قبلہ ادھر بنیا سائم جدھر یار نے موڑیاں زلفاں۔ تو کہا دعا سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ کمالات کہ جو کسی سے بھی مخفی نہیں ہے، اور لیل سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ کمالات کہ جن کو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو کہ اس امت کے اندر انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین شخص مانے جاتے ہیں، حضور نے ان سے بھی فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتی غیر ربی، اے ابو بکر سفر و حضر کے اندر میرے ساتھ رہے ہو، خلوت و جلوت کے مزے لوٹے ہیں، کہیں یہ خیال نہ کر لینا کہ میری حقیقت کو پہنچ کے، بلکہ فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتی غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بلغ العلا بکمال۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کمالات کہ جن کو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ اسی طرح امام ابو الحسن نفعی آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک دن شوق ہوا کہ میں روحانی پرواز کروں، اور اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ حتی سعیدت فی الفوقانیات،
7 لاکھ عرش عبور کر گئے۔ غیب سے آواز آئی، اے ابو الحسن رفعی کہاں آ رہے؟ عرض کی مالک معراج کی شب جس عرش کی چھاتی کے اوپر تیرے محبوب کے قدم لگے تھے اس عرش کو بوسہ دینے کے لیے آ رہا ہوں۔ نہ سفر بشرط معال ہے نہ طلب باقید سوال ہے، فقط ایک سیری ذوق کو میں بھٹک رہا ہوں کہاں کہاں۔ میرے دل کی یہ خلوتیں کئی بار سج کے اجڑ گئیں، مجھے بارہا یہ گما ہوا کہ تم آ رہے ہو کشاں کشاں۔ تو آواز آئی ہے ابو الحسن رفعی کہاں آ رہے ہو؟ عرض کی مالک معراج کی شب جس عرش کی چھاتی کے اوپر تیرے محبوب کے قدم لگے تھے اس عرش کو بوسہ دینے کے لیے آ رہا ہوں۔ آواز آتی ہے ارجی لا رسول اللہ، اے ابو الحسن رفعی یہیں سے واپس پلٹ جاؤ، تم کروڑوں سال بھی پرواز کرتے رہو، جس عرش کی چھاتی کے اوپر میرے محبوب کے قدم لگے تھے تم کیا ہو، تمہارا خیال بھی نہیں جا سکتا۔ یار جس نبی کے قدم اتنے اونچے ہیں اس نبی کے سر کا عالم کیا ہوگا؟ کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بلغ الاولیٰ بکمال۔ تو کہا دہا سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ کمالات کہ جو سارے ہی لوگ جانتے ہیں، اور لیل سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ کمالات کہ جن کو اللہ کے سوا اور کوئی بھی نہیں جانتا۔ اسی طرح فرمایا دہا سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چمکتا ہوا چہرہ، اور لیل سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلفیں۔ کہا محبوب تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی بھی قسم اور تیری لٹکتی ہوئی زلفوں کی بھی قسم، ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ ہمارا محبوب کوئی گلیوں کے اندر گھومنے والا شخص نہیں ہے، بلکہ ہمارا محبوب تو وہ ہے کہ جو خدا کا بھی محبوب ہے۔ ہمارا محبوب کوئی گلیوں کے اندر گھومنے والا شخص نہیں ہے، ہمارا محبوب تو وہ ہے کہ جو انگلی اٹھائے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں۔ ہمارا محبوب کوئی گلیوں کے اندر گھومنے والا شخص نہیں ہے، ہمارا محبوب تو وہ محبوب ہے کہ جو اشارہ کرے سورج پلٹ کے سر کے وقت کے اوپر آ جائے۔ ہمارا محبوب کوئی گلیوں کے اندر گھومنے والا شخص نہیں ہے، ہاں ہمارا محبوب تو وہ ہے کہ معراج کی شب گھر کے اندر لیٹا ہو اور اللہ رب العزت کا حکم ہو اور جبرائیل امین حکم لے کر نازل ہو اور عرض کرے مالک تیرا محبوب سویا ہوا ہے، جگاؤں تو جگاؤں کیسے؟ حکم ہوتا ہے جبریل یہ تیرے کافوری لب کس لیے لگا میرے محبوب کی تلیوں کے اوپر۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ بشر تے چادر تان کے ستا نور چمے پہ تلیاں، جس دی خاطر صدیاں ہویاں نے عرش بری دیاں گلیاں، بشر تے کے وددائی جاوے نوری رہ